السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نئے ویریئنٹ کی۔ کووڈ کا نیا ویریئنٹ مارکیٹ میں آ چکا ہے، پوری دنیا میں اب اس کو لے کر پریشانی کی لہر اور سب طرف یہ تشویش ہے کہ یہ کیا ہے، کیسے پھیلے گا، کیسے احتیاط کرنی ہے، کتنا یہ مہلک ہے اور یہ کب تک چلے گا اور کب کووڈ سے ہماری جان چھوٹے گی۔ تو اب جو یہ نیا ویریئنٹ آیا ہے اومیکرون، اس کو لے کر پوری دنیا میں اب جو پریکاشنز ہیں، جو پریونشنز ہیں، پریونٹیو میجرز ہیں، ان کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ ہانگ کانگ اور اس کے علاوہ 6 افریقی ممالک جہاں پر یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے اومیکرون، یہ نیا ویریئنٹ، وہاں پر سفری پابندی لگا دی گئی ہے، وہاں پر لوگ نہیں جا سکیں گے، وہاں سے لوگ نہیں آ سکیں گے، اور ہمیں اس کے بارے میں بھی یقیناً جو سوالات ہیں ان کا جواب چاہیے۔ تو آج کا پروگرام اسی لیے ہم نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے۔ ہم پروگرام کے آغاز میں ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ نیا ویریئنٹ کیا ہے، اس کی روک تھام کیسے ہوگی، اور یہ جو ویکسینیشنز آئی ہیں، جن لوگوں نے ویکسینیشنز کروائی ہیں وہ کس حد تک محفوظ ہیں، اور جنہوں نے نہیں کروائی ہیں ظاہری سی بات ہے ان کو فوری طور پہ کروانی چاہیے۔ ٹال مٹولا مزید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کا معاملہ ہے، صحت کا معاملہ ہے، اور صحت سے کھیلنا نہیں چاہیے۔ وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ جو نئی لہر ہے اومیکرون، جس کا نام بھی بڑا مشکل ہے، مجھے بھی 3 سے 4 مرتبہ اس کو یاد کرنا پڑا، پھر جا کر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہاں اس کا نام اومنی وغیرہ نہیں ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا، اومیکرون ہے۔ بہرحال جی، یہ ڈیلٹا کے بعد یہ نیا ویریئنٹ ہے، اور اس ویریئنٹ کو لے کر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ہر طرف تشویش کی لہر ہے۔ ہمارے لیے اب ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اور یہ کتنا خطرناک ہے، یہ ہم آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے معزز مہمانوں سے۔ ہمیں جوائن کیا جی ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے، جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب نے، ماہر ہیں وبائی امراض کے۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جواد اصغر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا، یہ اومیکرون ایک نیا ویریئنٹ سامنے آیا ہے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اب شاید چیزیں آگے بہتر ہوں گی، اور اگر کوئی ویریئنٹ آئے گا بھی جس کے بارے میں اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا تو وہ ذرا کم مشکل ہوگا یا اتنا سیویئر نہیں ہوگا، لیکن یہ تو اس کی سیویریٹی کی یہ پوزیشن ہے کہ امریکہ میں، برطانیہ میں، جہاں پر ابھی صرف 2 کیسز برطانیہ میں اور امریکہ میں اس طرح سے رپورٹ ہو رہے ہیں، انہوں نے تو ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ تو یہ کتنا خطرناک ہے یہ ویریئنٹ؟ جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا پروگرام میں۔ اور اومیکرون کے بارے میں جو ابتدائی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی آج نہیں پیدا ہوا، آج ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی آج کیا ہے، لیکن اس کی تشکیل ہوتی رہی ہے پچھلے تقریباً 1 سال کے اندر۔ اور جو تحقیق کرنے والے ہیں، جو جینوم جنہوں نے دیکھا ہے، ان کے مطابق تقریباً 1 سال سے یہ نیا ویریئنٹ ڈیولپ ہو رہا تھا، اور کسی ایک انسان کے اندر یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا امیون سسٹم کمزور تھا، اور اس کے اندر انفیکشن کلیئر نہیں ہو سکی، اور وہ کئی ہفتے یا کئی مہینوں تک اس کے اندر یہ قائم رہا۔ اور اس کی جو اگر جینو ٹائپ انالیسس، یعنی سمجھیے کہ ڈی این اے سے جو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈیلٹا کا آگے بچہ نہیں ہے یا بیٹا کا نہیں ہے، یہ تقریباً یہی سمجھیے کہ جو اوریجنل وائرس کا جو ووہان سے نکلا تھا اس کا ایک براہ راست بچہ کہہ لیجئے یا اس کا ویریئنٹ کہہ لیجئے۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی سگنیفیکنٹ ہے کہ اس کے اندر تقریباً 30 سے زیادہ چینجز ہیں، اور اسپیشلی اس پروٹین کے گرد جس کو بنیاد بنا کر جو آر این اے ویکسینز ہیں فائزر کی، موڈرنا کی، ان کو بنایا گیا ہے۔ تو خطرہ یہ ہے کہ کیا اس کی وجہ سے ان کی افادیت کم ہو جائے گی؟ تو جن ملکوں نے اپنی آبادیوں کو 60-70-80% تک ویکسینیٹ کر لیا تھا، تو کیا یہ ویریئنٹ وہاں جا کے دوبارہ نئی شدت کے ساتھ حملہ کرے گا؟ دوسرا جو کنسرن کی وجہ بنی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بڑی جلدی اس نے ڈیلٹا وائرس کو ریپلیس کرنا شروع کر دیا ہے جینو ٹائپ انالیسس کے اندر، یعنی کہ اگر وہ 100 اس صوبے کے اندر ساؤتھ افریقہ کے جو اس کی پازیٹیوٹی ہے وہ اس وائرس کی اب بڑھتی جا رہی ہے اور ڈیلٹا کی کم ہوتی جا رہی ہے،
یعنی کہ یہ کمپیٹ کر رہا ہے اور اس کو آؤٹ گرو کر رہا ہے ڈیلٹا کو. باقی یہ کہ خطرناک کتنا ہوگا, کیا یہ زیادہ مہلک ہوگا, اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اس کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے ہوگا جب ایسے مریض ہمارے سامنے آئیں گے جن کو یہ مرض ہوا ہوگا اور ان کی ایک یہاں پہ ڈاکٹر صاحب تعداد یہ بھی ذرا پلیز ایکسپلین کر دیجئے گا کہ یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون, اس پر جو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اگر ویکسینیشنز کروائی ہیں فائزر کی, جانسن جانسن کی, موڈرنا کی, ایسٹرازینیکا کی, کینسائنو, سائنو فارم, سائنو ویک, تو کیا ان کا اس پر ایفیکٹ ہوگا, اور اگر ہوگا تو کیا مطلب کتنا اس کو یہ کاؤنٹر کر سکیں گی؟ اور ساتھ میں چونکہ آپ نے کہا ہے کہ یہ جو اوریجنل آیا تھا ویریئنٹ سب سے پہلے والا چائنا سے, یہ اسی کی ایک شاخ ہے, تو پھر کیا ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو چائنیز ویکسین بنی ہوئی ہے جو پاکستان میں بہت زیادہ لگی ہے اس کی ایفیکٹونیس اس پر زیادہ ہوگی؟ اب جو ہمارا جو پوری دنیا میں اس وقت تھوڑا سا خوف بھی ہے کہ جو امیر ممالک نے آر این اے ویکسینز استعمال کیے ہیں, کیونکہ وہ ٹارگٹ کرتی ہیں اس کو اسپائک پروٹین کو, تو اس وجہ سے ان کی افادیت کم ہو جائے گی. لیکن یہ ابھی تھیوری ہے, ابھی جسے ہم کہتے ہیں کہ ریئل لائف ورک یا ریئل ورلڈ ڈیٹا نہیں ہمارے سامنے آیا جس کے اندر ہم یہ دیکھ سکیں کہ کتابی طور پہ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی افادیت شاید کچھ کم ہو, لیکن کیا وہ واقعی کم ہو رہی ہے, اور اگر کم ہو رہی ہے تو کتنی کم ہو رہی ہے, یہ اسی وقت پتہ لگے گا جب آگے ہمیں لوگوں کو یہ نیا والا اومیکرون وائرس سے وہ انفیکٹ ہوں گے, ان کی ویکسینیشن ہوئی ہوگی, اور تب ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی جو مدافعت ہے قائم رکھ سکتا ہے یا نہیں. جو چائنا والی بات کی ہے سائنو فارم اور سائنو ویک کی, وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ چائنا میں بنی ہوئی ویکسینز ہیں, وہ اس وجہ سے کہ ان کو بنانے کا طریقے کے اندر ایک آدھ پروٹین کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا, وہ اس میں ہم پورے وائرس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اسے کہتے ہیں کہ ان ایکٹیویٹڈ وائرس, وہ وائرس کو مار کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ویکسین بنانے کے لیے. تو اس وجہ سے اگین یہ تھیوری ہے, یہ میری ایک ازمپشن ہے کہ وہ یہ بہتر پرفارم کریں گی, یا ان کی جو افادیت ہے اس میں کچھ زیادہ کمی نہیں ہوگی, کیونکہ یہ جب بنایا گیا تھا تو پورے وائرس کو دیکھ کے بنایا گیا تھا, ایک آدھ پروٹین کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا. لیکن اگین اس کا بھی ہمیں پتا اگلے آنے والے چند ہفتوں کے اندر پتہ چلے گا. ٹھیک, ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر جواد اصغر صاحب نے کچھ تفصیل ویکسینیشنز کی بتائی, اور یہ بھی کہ یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے یہ اومیکرون, اور یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اب ہمیں اگر جو احتیاط کی طرف جانا ہے ڈاکٹر صاحب, تو کیا وہ احتیاط وہی کرنی ہوگی جو ہم پہلے روز سے کر رہے ہیں کہ آپ سرفیس کو ٹچ نہ کریں تو بار بار آپ کو صابن سے ہاتھ دھونے ہوں گے, 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کے لیے آپ ہاتھ دھوئیں, اور پھر اس کے بعد آپ سینیٹائزرز کا استعمال کریں, ماسک کا استعمال کریں, لوگوں سے فاصلہ رکھیں, اور لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں. کیا وہی سب احتیاطی تدابیر ہوں گی یا اس میں کچھ اور بھی کرنا پڑے گا؟ جو آپ کا سوال ہے پریونشن کے بارے میں, جو کہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا, اس سے پہلے میں ذرا سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ایک پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی دنیا کے اندر ایک ہماری انٹیمیسی ہے, ہماری لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے, ہماری زوم پہ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں. تو کل ہماری ایک میٹنگ تھی جس میں ساؤتھ افریقہ کہ وہ ڈاکٹر اس میں شامل تھیں جو کہ ساؤتھ افریقن میڈیکل ایسوسی ایشن کی چیئر پرسن بھی تھیں, اور انہوں نے ہی یہ فرسٹ نیوز جو دیا تھا اپنے اتھارٹی کو کہ یہ اس طرح کے سمٹم آ رہے. وہ وہاں پہ 33 سال سے جی پی ہیں, جنرل پریکٹیشنر ہے, اینجلی ان کا نام ہے, ڈاکٹر اینجلی. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایکچوئل اس میں پرابلم کیا ہو رہی ہے, کیوں دنیا پریشان ہو رہی ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ جتنے بھی کووڈ کے کیسز پہلے دیکھے ہیں وہ جو سمٹمز ہیں وہ اس طرح کے سمٹمز نہیں ہیں. آدمی صحت مند ہوتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, شکایت صرف یہ کرتا ہے کہ جی مجھے فٹیگ ہے, ڈلنس ہے, مطلب گری طبیعت لگتی ہے, مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا, میں بیٹھا رہتا ہوں. یہ ایک بیسک چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکی کارڈیا, دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, پلس ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ خطرناک بات ہے, اور انہوں نے اتھارٹیز کو یہ بتایا کہ جب یہ حال ہے اور 2-3 دن کے بعد اور سمٹم بالکل نارمل ہے, مائلڈ سے سسٹم ہو, کسی کو تھوڑا بہت نہ نزلہ ہے نہ کھانسی ہے, لیکن پریشانی اس بات کی ہے کہ اگر یہ سمٹم جو کہ ڈائبٹک ہے
جو کہ دل کے مریض والے ہیں, جن کو بلڈ پریشر ہے, ان کو اگر یہ سمپٹم ہوتا ہے تو پھر یہ جان لیوا ثابت ہوگا, پھر بچے گا نہیں آدمی. اس وجہ سے دنیا میں پریشانی صرف اسی وجہ سے, سمپل سی بات ہے, آدمی نارمل ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن اس کو ایک دم سے گھبراہٹ اور جسم میں ڈلنس کی اور فٹیگنس کی, تھکا لگے گا, یہ ایک پرابلم ہے. تو آج ان سے ہماری جو کل بات ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں بھی یہ پریشانی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں پریونشن کرنی ہے. پریونشن اس طرح سے کرنی ہے, ایک تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں, یہ بات میں نے 22 جنوری 2020 سے کر رہا ہوں, جب ہمارے پاس کووڈ کا ذکر بھی نہیں تھا, اور وہان سٹی میں صرف 6 لوگ انتقال کر گئے تھے اور 300 لوگ اس وقت وہاں اس بیماری میں مبتلا تھے. تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان میں یہ بیماری آئے گی تو آپ اس کی پریونشن کریں. وہ آج پھر میں آپ کے توسط سے کر رہا ہوں کہ جی تمام ایئرپورٹس پہ وہ تمام ریپڈ ٹیسٹ اور جتنے بھی اس طرح کی اسکریننگ ہو سکتی ہے وہ کریں. سملرلی جو بارڈرز ہیں اس بارڈرز پہ بھی کریں, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن ساتھ ساتھ عوام کی جو ذمہ داری ہے بہت زیادہ ہے. سیم وہی چیز ہے, تمام جو کووڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, جتنے بھی ویریئنٹس ہیں, جو بیسک جو باٹم لائن ہے وہ یہی ہے, 4-5 چیزیں کہ خدارہ ماسک لگا کے رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں, گلے نہ ملیں, ہاتھ نہ ملائیں, سینیٹائز کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کہیں سے ہاتھ ملا لیا, کسی چیز کو چھوا ہے, تو یہ 3-4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن سے جو میسج جا رہا ہے کہ جی بہت کمی ہو گئی ہے کورونا میں, اور تقریباً 0.8%, 6% جو ہے پازیٹیوٹی ریٹ ہے, 0.6%. تو لوگوں میں یہ خیال ہے, جہاں بھی میں جاتا ہوں اور آپ لوگ بھی جاتے ہوں گے اور ہمارے ناظرین بھی آپ کے دیکھتے ہوں گے, کہ لوگوں نے یہ چھوڑ دیا ہے سب چیزیں. شادی بیاہ ہو, ریسٹورنٹ ہو, حکومت بالکل ریلیکس ہو گئی ہے, نہ کوئی پابندی ہے نہ کسی قسم کا. ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ اگر خدا نخواستہ جس طرح ہم پہلے بولتے رہے, اگر یہ لوگ باہر, اچھی بات یہ ہے کہ میں نے ایک پریس ریلیز کل صبح جاری کیا تھا جس پر حکومت نے بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے. اسد عمر کی بات میں نے سنی کل رات کو کہ انہوں نے بہت سی فلائٹ کو یہاں پر آنے سے روکا گیا ہے. یہی کام کرنا چاہیے طرح سے ایئرپورٹ پہ آپ اسکریننگ کریں کہ کون آدمی کیا ہے, کیسا ہے, کس بیماری میں ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بتائیے گا, آپ کی نظر میں کیا یہ ممکن ہے کہ اس ویریئنٹ کو ہی ہم پاکستان آنے سے روک پائیں گے, یا یہ آئے گا ہی آئے گا, یہ روکا نہیں جا سکتا؟ جس طرح ہم اس سے پہلے کسی ویریئنٹ کو احتیاط کے باوجود, چیکس اینڈ بیلنسز کے باوجود نہیں روک سکے, تو اس ویریئنٹ کو بھی ہم نہیں روک پائیں گے, کیا یہ ممکن ہے؟ آپ کی بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے, جو ہمارا نظام ہے, وہ ہمیشہ ہم نے دیکھا وہ بریچ ہوتا ہے. چاہے کچھ بھی کر لیں, ہم اس طرح سے کر نہیں پاتے. ہمیں کرنا چاہیے, ہم اس کو روک سکتے ہیں, لیکن پاکستان کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ہم نہیں روک پاتے, کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم ہے. ہمارا جو صحت کا نظام ہے, جو ہماری فیسلٹیز ہے, جو ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں صحت میں, وہ بہت کم. ہمارے پاس پرائرٹی نہیں ہے کسی بھی حکومت کی, وہ پرائرٹی نہیں ہے. اور چونکہ یہ وائرس نیا وائرس ہے, اس لیے بہت سی چیزیں ابھی باقی ہونا, معلوم کرنا باقی ہے, اور یہ بہت ساری چیزیں پتہ لگیں گی. لیکن ایک چیز میں آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی لوگ ویکسینیٹ ہوں گے, اتنی جلدی یہ بیماری ختم ہوگی. دنیا کی بات کر رہا ہوں, صرف پاکستان کی نہیں. جتنے زیادہ لوگ ویکسینیٹ ہوتے جائیں گے, جلد سے جلد یہ کم سے کم میوٹیٹ ہوگا. جب کم سے کم میوٹیٹ ہوگا تو ویریئنٹس کم ہوں گے. اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جلد سے جلد اپنے اور اپنی فیملی کو ویکسینیٹ کرائیں, تاکہ پاکستان سے بھی اس بیماری کا جلد سے جلد خاتمہ ہو سکے. اور خاص کر میں کہہ رہا ہوں, جو اس وقت گراف ہمارا ہے, یہ ابھی بیماری ختم نہیں ہوئی ہے. گراف کو اسٹریٹ ہونا چاہیے, ہم زیرو پہ آنا چاہیے کہ ہمارے ہاں کوئی کیس نہیں ہے, جو کہ الحمدللہ ہم سن رہے ہیں کہ پولیو کے کوئی کیس نہیں ہے. اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, حکومت اور عوام کو مل. ٹھیک, میں ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے, آئی ہوپ آپ تک ڈاکٹر کیسر کی آواز پہنچ رہی تھی. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں کیا یہ جو اب اس کے اوپر تحقیق ہوگی, دیکھا جائے گا, جس طرح بھی ڈاکٹر کیسر صاحب بتا رہے تھے کہ جی جو ساؤتھ افریقن ڈاکٹر ہیں جنہوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, انہوں نے بتایا کہ علامات کیا ہیں, اور جو پیشنٹ آتا ہے اس کو کوئی ایسا اتنے سیویئر سمٹمز نہیں ہوتے. ہم جس طرح پہلے سنتے ہیں کہ جی کھانسی ہے, بخار ہے, ڈائریا کی بھی بات ہوتی رہی, تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے وہ بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے اور ہارٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے. پلس, انہوں نے کہا جی پلس بڑھ سکتی ہے, ہارٹ ریٹ بڑھ سکتا ہے, اور بڑا یہ کریٹیکل بھی ہو سکتا ہے.
اب جو اس پر تحقیق ہے اور تحقیق کر کے ویکسین کو اپ گریڈ جو کرنا ہے، کیا اس میں اتنا ہی وقت لگے گا جتنا 2020 میں لگا تھا؟ یعنی کہ فروری مارچ میں جب آیا تو اس پر تحقیق کرتے کرتے، ویکسین تیار کرتے کرتے دسمبر ہو گیا، تو کیا اب بھی اتنا وقت لگے گا، یا اب اس سے پہلے دنیا میں یہ ممکن ہے کہ اس پر اتنا وقت نہ لگے، جلدی اس کے لیے توڑ تیار ہو جائے؟ جی، اس سے پہلے کہ اس سوال کا جواب دوں، میں کیسر صاحب کی بات میں ایڈ کروں گا، جو وہ کسی بھی کرونا وائرس سے بچنے کے طریقے بتا رہے تھے، اور اس میں جو ایک بنیادی ہے کہ آپ اپنی کھڑکیاں، دروازے دفاتر کی، دکانوں کی کھلی رکھیں۔ اگر آپ نے وینٹیلیشن اپنے اس دفتر میں کر لی ہے جہاں آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ایک کھڑکی کھول لی ہے، دروازہ کھول لیا ہے، تو آپ جو ٹرانسمیشن کا خطرہ ہے اس کو 18 گنا تک کم کر سکتے ہیں، اور یہ 18% نہیں ہے، میں بار بار کہتا ہوں، یہ 18 ٹائمز ہے۔ تو یہ بہت بڑا سگنیفیکنٹ ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہے۔ کوشش کیجئے لوگوں سے جب بھی ملیں، باہر اوپن میں ملیں، لیکن اگر اندر مل رہے ہیں تو کھڑکیاں، دروازے کھلی رکھیں تاکہ تازہ ہوا کا گزر ہو سکے۔ اب آپ کے سوال پہ آتے ہوئے کہ کیا ویکسین بناتے میں کتنی دیر لگے گی، جو اس وقت بعض کمپنیاں جنہوں نے فائزر، موڈرنا کے، ان کے میں بیانات دیکھ رہا تھا، وہ 6 سے 10 ہفتے کا ٹائم اس میں کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جو پہلی کرونا وائرس کی، وہ تاریخ میں تیز ترین یا میں اور وہ اس وجہ سے بن سکی ہیں کہ دنیا پوری بنوانا چاہتی تھی، اور اتنے زیادہ مریض موجود تھے جن کے اوپر ان کا ٹرائل ہو سکے۔ تو یہ دو بڑے فیکٹر ہوتے جی ٹھیک۔ آپ کی جو آواز کٹ رہی تھی ڈاکٹر رانا صاحب، ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب، میں اس سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہوئے جاتے جاتے ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو فائزر کی اضافی ڈوز کا سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی فری آف کاسٹ لوگوں کو لگائی جائے، کیا اس سے فرق پڑے گا؟ لگوانا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں تمام فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بیسک ڈوز ہے، پہلے وہ لگانے کی بھرپور کوشش کی جائے، اور عوام کو بھی چاہیے کہ جن کن گھر میں، چاہے وہ ماسی ہے، چاہے وہ ان کا ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، ان سب کو لگایا جائے، اور جن کو 6 مہینے ہو گئے ہیں دونوں ڈوز لگائے ہوئے، ان کو یہ فائزر کا بوسٹر لگانا ایک ان کے لیے سمجھ لے گورنمنٹ کی طرف سے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ لگایا جا رہا ہے، یہ ایک ان کے لیے تحفہ ہے۔ اور دیکھیں، جان ہے تو جہان ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ خدارا یہ بیماری کو ایکسپٹ کریں کہ کرونا ایک حقیقت ہے۔ اس میں 229 لوگ، 229 ڈاکٹرز حضرات انتقال کر چکے ہیں، 31 پیرامیڈ اسٹاف بھی انتقال کر چکے ہیں، لہٰذا اپنی جان کی حفاظت کریں، اپنے پیاروں کی حفاظت کریں، ویکسین جلد سے جلد لگوائیں، اور اس کا بوسٹر ڈوز جو فائزر کا لگ رہا ہے وہ بھی ضرور لگائیں۔ جلد از جلد لگوائیں۔ جی ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب، آپ کا اور ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے تمام دیکھنے والوں کو اس موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی، اور یہ نیا اومیکرون جو نیا ویریئنٹ آیا ہے یہ کووڈ کا کیا ہے۔ ہم اپنے پروگرامز میں سیاسی موضوعات پہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن صحت یقیناً ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کو کم ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن ہماری تو خیر گزشتہ 2 سال میں تھرو آؤٹ یہ کوشش رہی ہے کہ کووڈ کو بالخصوص لے کر اور ساتھ میں پولیو کو لے کر زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دیکھنے والوں تک پہنچائی جائے۔ اب جی لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد لوٹ کر آئیں گے تو ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جوائن ہمیں کیا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے، چیئرمین ٹاسک فورس برائے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی پروگرامز میں جب آپ سے ڈسکشن ہوتی رہی ہے کووڈ کو لے کر، تو آپ نے تبھی یہ کہہ دیا تھا کہ ابھی اس کے اور بھی بہت سے ویریئنٹس آئیں گے، اور ایک یہ نیا ویریئنٹ جس کا نام اومیکرون بتایا جا رہا ہے، آپ کی نظر میں کیا اس ویریئنٹ کو ہم سمجھیں کہ یہ خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے جو بج گئی ہے، یا صرف یہ کہ ایز اے پریکاشن بہت سی کنٹریز میں اس پر بات شروع ہو چکی ہے اور احتیاط شروع ہو چکی ہے اور پابندیوں کا نفاذ شروع ہو چکا ہے، جس طرح پاکستان میں بھی ہانگ کانگ اور 6 افریقی ممالک کے ساتھ جو ٹریول بین ہے اس کو امپوز کر دیا گیا ہے، تو کیا اتنا ہی کریٹیکل ہے سچویشن، یا یہ دیز آر آل جسٹ پریونٹیو میجرز اینڈ احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے، تو یہ صرف اس سوچ کے تحت یہ سب کیا جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل یہ واقعی بہت بڑا خطرہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے، اور
اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک، یہ جو ایک فٹ بال نما ہوتا ہے یہ وائرس، اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے کانٹے لگے ہوتے ہیں، اور ان کانٹوں کے ذریعے یہ انسانی خلیوں میں داخل ہوتا ہے. ان کانٹوں میں خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جو اسپائک پروٹینز کہلاتی ہیں. تو جتنی ویکسینز جو ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ ان کانٹوں کے اسٹرکچر، ان اسپائک پروٹینز کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے اس میں جو میوٹیشنز آئی ہیں، جو تبدیلیاں آئی ہیں، وہ زیادہ 50 تبدیلیاں آئی ہیں اس کے اندر تقریباً اس پرانے چائنیز وائرس کے مقابلے میں، جس میں 32 تبدیلیاں ان کانٹوں کے سٹرکچرز میں ہیں، اور خاص طور پہ 10 تبدیلیاں اس جگہ پر ہیں جس کے ذریعے یہ انسانی خلیوں کے ریسپٹر سے جڑتا ہے. تو یہ بہت آسانی سے اب انسانی خلیوں کے اندر داخل ہو رہا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، جو ویکسینز ڈیولپ کی گئی ہیں ان کی افادیت بہت کم رہ جائے گی، کم از کم تھیوریٹیکلی یہ کہہ سکتے ہیں ہم، ان ویکسینز کے مقابلے میں جو پرانے وائرس کے شکل کے لیے ڈیولپ ہوئی تھیں. اور تیسرے جو تبدیلیاں اس کے اسٹرکچر میں آئی ہیں، تو آپ کے جسم کے اندر جو دفاعی نظام ہے، جو امیون سسٹم ہے، جو اینٹی باڈیز ہیں، ان کو دھوکہ آسانی سے دے سکتا ہے. اور چوتھے، پھیلاؤ اس کا بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے یہ واقعی بہت بڑا خطرہ ہے. یہ خالی پریونٹیو میجرز تو لیے جا رہے ہیں، لیکن جتنے وائرسز ابھی تک آئے ہیں، اس وائرس کی جتنی شکلیں آئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک شکل جو ہے یہ اس موجودہ وائرس کی ہے جو اومیکرون کے نام سے جانا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں ڈیفنس کی، اینڈ ہو از ایٹ مور رسک، تو ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جن کو اب تک کووڈ ہوا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جن کو کووڈ بھی نہیں ہوا اور انہوں نے ویکسین بھی کروا لی ہے. ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے ویکسین نہیں کروائی لیکن ان کو کووڈ ہوا. اور پھر ایک اور کیٹیگری وہ ہے کہ جنہوں نے ویکسین بھی کروائی اور ان کو کووڈ بھی ہوا اور اس سے ریکور بھی ہو گئے. تو اس میں کون سی کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ جو ذرا کہہ سکتے ہیں ہم کہ کمپیریٹیولی ذرا کم رسک پر ہیں اور ان کا جو ڈیفنس ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے؟ جن لوگوں کو کووڈ ہوا ہے اور ریکور کیے ہیں، ایک تو وہ لوگ، اور دوسرے جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے اور ان کے اندر کچھ اینٹی باڈیز موجود ہیں، دونوں جو ویکسینز کی ڈوزز ہیں وہ لے چکے ہیں. ان میں تھوڑی سی مدافعت زیادہ ہوگی اس وائرس کے خلاف، لیکن کس حد تک زیادہ ہوگی وہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، کیونکہ یہ 4 نومبر کو اسی مہینے یہ ڈسکور ہوا ہے، اور 9 نومبر کو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلکہ 24 نومبر کو WHO کو بتایا گیا ہے پہلی دفعہ. تو یہ بالکل نیا شکل ہے وائرس کی، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ دنیا کی اکثر آبادی ابھی تک ویکسینیٹڈ نہیں ہے. تو یہ اور جو ٹوٹل تعداد ہے نئے کیسز کی، تو تقریباً 7 لاکھ روزانہ دنیا میں نئے کیسز آ رہے ہیں، اور یہ تعداد پچھلے 3-4 مہینے میں بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ویکسینیشن کے باوجود. تو جتنے تعداد زیادہ ہوگی لوگوں کی، اتنے ہی میوٹیشنز کا چانس، اتنا ہی زیادہ نئے ویریئنٹس کا ڈیولپ ہونے کا چانس، اور اتنے ہی زیادہ نئے مہلک ویریئنٹس کے ڈیولپ ہونے کا چانس بڑھتا جاتا ہے. اور یہ اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہر 3-4-5 مہینے بعد یہ 4th ویو آئی تھی ڈیلٹا کی، پھر 5th ویو آئے گی، پھر 6ٹھی ویو آئے گی، پھر 7ویں ویو آئے گی. ہر 3-4 مہینے بعد اس سے پچھلی ویو سے زیادہ خطرناک اور زیادہ تیز پھیلنے والی ویریئنٹ سامنے آئیں گے، جب تک کہ دنیا کی اکثر آبادی ویکسینیٹ نہیں ہو جاتی، اور جو تعداد ہے نئے پیشنٹس کی وہ دب کے بہت کم نہیں ہو جاتی جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو بہت خطرے کی سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب 2020 میں جب کووڈ آیا اور دنیا میں پھیلا تو اس وقت یقیناً سب کے لیے ایک بالکل نیا معاملہ تھا، جو ایکسپرٹس ہیں ان کے لیے بھی، جو عوام ہے ان کے لیے بھی، اور ہر کسی نے پھر اپنے حساب سے اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی. پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤنز لگے، کمپلیٹ لاک ڈاؤنز بھی لگے. پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیلٹا میں بھارت میں کیا وہاں پر تباہی مچی. تو کیا یہ ممکن ہے، اور کیا دنیا اب اس پوزیشن پر آ گئی ہے کہ یہ ہم کسی طریقے سے جہاں جہاں یہ رپورٹ ہو رہا ہے ہم اس کو وہیں پہ کاؤنٹر کر کے اس کے پھیلاؤ کو روک دیں اور بلاک کر دیں اسے؟ تھیوریٹیکلی تو یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پریکٹیکلی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ ٹریول جو ہے مختلف ممالک میں، ایئر ٹریول وہ جاری ہے. آپ بالکل آئسولیٹ تو ممالک کو نہیں کر سکتے. اگر ڈائریکٹ ٹریول نہیں ہوگی تو ان ڈائریکٹ ٹریول کے ذریعے
پہنچ جاتے ہیں لوگ اور بہت سی دفعہ ان میں سمٹمز نہیں ہوتے. اب جیسے یہ جو ڈیٹیکٹ ہوا ہے یہ اومیکرون، یہ بہت سے پیشنٹس ایسے ہیں جو ممالک میں دوسرے نئے ممالک میں گئے اور وہاں پر داخل ہونے کے 2 ہفتے بعد اس کے سمٹمز سامنے آئے تو لیٹ بیماری پیدا ہوئی. تو اس کی وجہ سے بہت مشکل ہے پریکٹیکلی کہ آپ اپنے آپ کو روکیں. زیادہ سے زیادہ پروٹیکشن آپ جیسے کہ اب کر رہے ہیں، ان ممالک سے ٹریول بند کر دی ہے وہ آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے روزانہ دبئی سے پاکستان لوگ آ رہے ہیں اور اس کے ذریعے انڈائریکٹلی لوگ بہت سارے ابھی بھی آ سکتے ہیں مختلف ذریعوں سے. تو آپ اس کو پورے ورلڈ وائڈ آپ کو ٹیکل کرنا پڑے گا. اور مسئلہ جو ہے سنگین اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ مغربی ممالک نے ہورڈنگ کری ہے ویکسینز کی، فیئر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوئی. کینیڈا میں جتنی ویکسینز چاہیے تھیں اس سے 400% زیادہ ویکسین انہوں نے بک کرا لی. اسی طرح برطانیہ میں ہوا، اسی طرح دوسرے ممالک میں، اور افریقہ میں صرف 24% لوگ ابھی تک ویکسینیٹڈ ہیں، 75% تقریباً ویکسینیٹڈ ہی نہیں ہیں. تو اس کا بیک لیش، انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام کوشش رہی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیک لیش اب آ رہا ہے کہ وہاں سے اب وہاں یہ ویریئنٹس ڈیولپ ہو رہے ہیں اور دوسرے ممالک میں پہنچ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی وقفے سے پہلے میں نے ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، آپ اس کو اپنی معلومات کے مطابق ناظرین تک انفارمیشن پہنچا سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی ویکسین جو اب تک دنیا میں آئی ہے، کوئی ایسی ویکسین ہے جو جس نے میوٹیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو تیار کیا گیا ہو اور وہ زیادہ مؤثر ہو ایز کمپیئر ٹو جو نامی گرامی ویکسینز ہیں لائک فائزر، ماڈرنا، ایسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن؟ یہ جو زیادہ تر ویکسین ڈیولپ ہو رہی ہیں یہ سب براڈ اسپیکٹرم ویکسینز ہیں اور کافی حد تک میوٹیشنز کو کور کرتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہیں مختلف میوٹیشنز کے خلاف، حالانکہ یہ ساری ویکسینز ووہان کا جو وائرس تھا چائنا سے جو شروع ہوا تھا اس کے لیے ڈیولپ ہوئی تھیں، لیکن بعد میں جو مختلف جو ویریئنٹس آئے ان سب کے خلاف ایفیکٹو رہی ہیں اور کسی حد تک اومیکرون کے خلاف بھی ایفیکٹو رہیں گی کیونکہ یہ خاصی براڈ اسپیکٹرم ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ایک ویکسین جو کہ بہت زیادہ ایفیکٹو رہے چاہے میوٹیشنز کہیں بھی آ جائیں، وہ نہیں مناسب نہیں ہوگا اور صحیح بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میوٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ویکسین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ویکسین اثر بنائی کس طرح جاتی ہیں. اسی وائرس کو یا تو کمزور کر کے بنائی جاتی ہیں جو اوریجنل شکل تھی، یا اس کا کچھ حصہ توڑ کر اس کے بنیاد پر اینٹی باڈیز وغیرہ ویکسین بنائی جاتی ہیں. تو اس لیے اس طرح کی ایک جنرل پرپز ویکسین جو ہمیشہ کے لیے 95 یا 99% افیکٹو ہو ایسا ممکن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کی لائف کتنی ہوگی؟ جس طرح ڈیلٹا تھا ہم نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی جو ویریئنٹس تھے وہ تقریباً کوئی 3 سے 4 ماہ تک چلے، تو اس کا بھی کچھ آپ کے لیے بتانا ممکن ہے کہ یہ کب تک یہ ویریئنٹ آپ کو لگتا ہے کہ رہے گا اراؤنڈ دا ورلڈ، اور پھر اس کے بعد بات آگے نکلے گی اور اس کو ہم کاؤنٹر کر کے پھر ویل گو ٹو دا نیکسٹ فیز؟ بات یہ ہے کہ وہ ان کی لائف 3 یا 4 مہینے نہیں تھی. جو پہلے ویریئنٹس آئے وہ جو تھے دوسرے ویریئنٹس نئے آئے انہوں نے ڈومینیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ پرانے والے ویریئنٹس دب گئے، سپریس ہو گئے. تو وہ ویریئنٹس یقیناً ابھی بھی موجود ہیں لیکن سپریس ہو گئے کافی، کیونکہ زیادہ خطرناک اور زیادہ تیز پھیلنے والے ویریئنٹس جو ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ جو ڈارونین تھیوری ہے وہ کام کر رہی ہے. تو یہ جو ہے یہ ویریئنٹ جب تک موجود رہے گا اومیکرون، اگر یہ پھیلتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ کرے نہ پھیلے، لیکن اگر یہ پھیلتا ہے تو جب تک یہ موجود رہے گا، جب تک یا تو نیا ویریئنٹ نہ آ جائے جو اس سے زیادہ خطرناک ہو، وہ چھا نہ جائے، یا پھر اتنے لوگ ویکسینیٹ نہ ہو جائیں کہ پورا کا پورا جو پاپولیشن دنیا کی وہ ان میں. ڈاکٹر صاحب آخری 2 سوال، اور اس میں یہ والا جو سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں یہ بڑا عام ہے میری نظر میں. جو ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کوئی کووڈ انفیکٹڈ ہے یا نہیں ہے، آر دے equipped ٹو ڈیٹیکٹ دس نیو ویریئنٹ اومیکرون ایز ویل، یا اس پر بھی کوئی ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے؟ اور وہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ بھی شروع والے ویریئنٹ کے جو چائنا سے آیا تھا اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے تھیں؟ یہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں اس کے لیے آپ کے پاس آج ایسی کٹس موجود ہیں جو کہ اس اومیکرون کو ڈیٹیکٹ کر لیں، اور ان کٹس کو امپورٹ کرنا پڑے گا.
सारी किट्स जो हैं वो सब इसको डिटेक्ट नहीं करेंगी इफेक्टिवली, लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ ऐसी किट्स मौजूद हैं जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और ये हम कर रहे हैं इस वक्त। जो कराची यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा सेंटर है, जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, वहाँ पर इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्टिंग हो रही है और हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान में भी फौरी तौर पर हम डिटेक्ट कर सकें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि हमें यहाँ पाकिस्तान में अब हमारे लिए घबराने का वक्त हुआ चाहता है या अभी नहीं? बिल्कुल हमें एहतियात करनी चाहिए, और सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो पहले इंट्रोड्यूस हुए थे उनको, और इस बहुत अच्छी मॉनिटरिंग जो है नेशनल जो कंट्रोल सेंटर बना रखा है वो रोज़ाना की बुनियाद पे इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं असद उमर साहब की निगरानी में, NCOC जो है। और जैसे ही वो सिचुएशन आती है तो वो देखिए पाकिस्तान ने कितना कामयाबी से इसका मुकाबला किया है दूसरे दुनिया के ममालिक में। मगरबी ममालिक भी उस तरह मुकाबला नहीं कर पाए, हालांकि हमारा सेहत का निज़ाम इतना कमज़ोर है। तो यकीनन एहतियात करनी पड़ेगी, लेकिन क्या एहतियात करनी है ये NCOC की डायरेक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत मुफीद मालूमात थी तमाम नाज़रीन के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने ओमिक्रॉन के बारे में बात की, जो नया वेरिएंट है कोविड का, और इस आज के प्रोग्राम को करने का मकसद, जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कि टू लेट यू नो वेयर एग्जैक्टली वी स्टैंड एंड व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू टू कीप आवर सेल्फ सेफ। और बल्कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी हमें सजेस्ट करना है कि एहतियात करें, और एहतियात वही करें जो पहले करते आ रहे हैं, जो हमने थोड़ी सी छोड़ दी थी, उस एहतियात को हमें दोबारा से रिज्यूम करना होगा। मुझे अली मुमताज को जी आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कमिंग फ्राइडे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।